اگر آپ فیمیل ہیں اور 50 ایئر سے زیادہ آپ کی ایج ہے اور آپ اپنے ہڈیوں میں درد محسوس کرتی ہیں تو یہ ایک بیماری کی علامت ہو سکتی ہے جس کو آسٹیوپوروسس یا عام زبان میں ہڈیوں کا بھربھرا پن کہتے ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ایوری باڈی، میرا نام ڈاکٹر عبدالحنان ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں آرتھوپیڈک سرجری میں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کو ٹیکنیکلی میڈیکل لینگویج میں آسٹیوپوروسس کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو ہڈیوں کا بھربھرا پن کہتے ہیں۔ آج ہم اس کی وجوہات، اس سے بچاؤ کی تدبیریں اور اس کا علاج کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آخر تک آپ ساتھ رہیے گا۔ اس میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور پریونشن کے حوالے سے اور اس کو ارلی ڈائگنوز کرنے کے حوالے سے آپ کو اس کی مدد ملے گی۔ آسٹیوپوروسس یا ہڈیوں کا بھربھرا پن، اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک بہت اچھی لکڑی کی کرسی خریدی گھر کے اندر اور آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں اور کچھ عرصے کے بعد 10 سال 12 سال کے بعد اس کے اندر دیمک کا کیڑا لگ جائے تو وہ آپ بنا دیکھے وہ دیمک کا کیڑا اس کو اندر ہی اندر سے کھائے چلا جائے گا اور ایک دن آپ اس کرسی پہ کسی بچے کو بھی بٹھائیں جو عام طور پہ کرسی ایک بڑے کا وزن اٹھانے کے قابل تھی تو وہ کرسی ٹوٹ کے گر جائے گی۔ کیا ہوا یہ کہ اس دیمک کے کیڑے نے اس لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھا کے اس کو بھربھرا کر دیا اور لکڑی کی کوالٹی ختم ہو گئی، اس کو ویک کر دیا۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو ہڈیاں موجود ہیں ان کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کمزوری یا ہڈیوں کا بھربھرا پن پیدا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے جو قدرت نے نظام بنایا بونز کا، اس میں سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ ہڈی بننے کا عمل اور ہڈی جو ہے وہ ختم ہونے کا عمل چلتا رہتا ہے۔ 25 ایئرز 30 ایئرز کے بعد جو ہڈی بننے کا عمل ہے، عام طور پہ 25 ایئرز پیک ایج گنی جاتی ہے، اس کے بعد سے ہڈی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے اور ہڈی کے ختم ہونے کا یا گھلنے کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ 0.3% پر ایئر بون ریزارپشن یا بون ویکنس یا بون ختم ہوتی ہے۔ اب فیمیلز میں خاص طور پہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے یا جن کے اندر مینوپاز یعنی کہ ماہواری کا عمل رک چکا ہے، اس کے اندر ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے جو ہارمون ہے اس کی کمی کی وجہ سے یہ ہڈیوں کے بھربھرے پن کی جو چانسز ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر ہڈیوں کے اندر درد ہونا اور ہڈیوں کا فریکچر ہو جانا، عام طور پہ لاس آف ہائٹ، اس میں ہائٹ کی کمی، جو مہرے ہیں ورٹیبراز ہیں ان کا فریکچر ہو جانا، کائفوسس یا عام طور پہ ہمپ نیک بیک جو ہے یا کب کا نکل آنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب علامات ہیں آسٹیوپوروسس کی یا ہڈیوں کے بھربھرے پن کی۔ اور ایسا فریکچر جو عام روٹین میں کسی بھی عام ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے بون کا ٹوٹ جانا، مثال کے طور پہ ہلکا سا ہاتھ ٹچ ہونا اور کلائی کی ہڈی کا ٹوٹ جانا، ٹانگ کا موڑنا اور ایسی طاقت جس سے عام طور پہ ہڈی نہ ٹوٹے اس سے ہڈی کا ٹوٹ جانا، جس میں کولے کی ہڈی کا ٹوٹ جانا بڑا کامن ہے، اور ورٹیبراز یعنی کہ مہرے ان کا پچک جانا، بیٹھ جانا یا فریکچر ہو جانا، یہ آسٹیوپوروسس کے اندر بڑے کامن ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہیں اس کے اندر ایک تو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایک پروسیس ہے جو عام طور پہ فیمیلز میں زیادہ کامن ہے کہ جس میں پوسٹ مینوپاز ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہر 4 میں سے 1 خاتون آسٹیوپوروسس یا ہڈیوں کے بھربھرے پن کا شکار ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ ہے سینائل چینجز یا عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈی کا کمزور ہونا اور اس کی کوالٹی کا ویک ہونا، یہ ہے ایج ریلیٹڈ چینجز۔ تیسرا ہے جینیٹک فیکٹرز کہ جس کی وجہ سے موروثی طور پہ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے والد یا والدہ کسی ایک کو بھی ہڈیوں کے بھربھرے پن کی شکایت ہے، اس کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا فریکچر ہوا جو کہ عام طور پہ اس طاقت سے نہیں، جو طاقت فریکچر کرنے کے لیے انجری چاہیے اس کے علاوہ فریکچر ہوا ہو، تو اس صورت میں آپ کے اندر
ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ये जो फैक्टर्स हैं इनको तो चेंज नहीं किया जा सकता। एजिंग सब में होगी, मीनोपॉज सब ख़वातीन में होगा, जेनेटिक फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसके अंदर एक्सरसाइज का ना होना। इसको इस मिसाल से समझें कि अगर कोई बंदा भी अपनी जवानी की उम्र में बैंक बैलेंस बढ़ाता है कि वो बुढ़ापे के अंदर उसके काम आएगा, इसी तरह हम इसको बोन बैंक बढ़ाना कहते हैं कि 25 साल की उम्र पीक एज है जिसमें हम बोन डेंसिटी या हड्डी की ताकत और बोन मैस अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर इस एज तक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज के साथ अगर हम अपनी हड्डियों के अंदर बोन मैस स्टोर करते चले जाएं तो इसको बोन बैंक का नाम दिया जाता है कि जो ओल्ड एज के अंदर फिर यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस से बचा जा सकता है। तो अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो इसको आप कोशिश करें कि अपनी रूटीन के अंदर डेली की रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करें, फिज़ी ड्रिंक्स, जंक फूड इनका इस्तेमाल ख़त्म करें, बहुत कम करें, और दूध और दही और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है, क्योंकि हम जिस खिते में रहते हैं वहाँ पे आम तौर पे विटामिन डी डेफिशिएंट हैं सब लोग। हम अपने कल्चर की वजह से, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादातर घरों के अंदर है, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी एक वजह बनती है अर्ली ऑस्टियोप्रोसिस के लिए। तो ये अर्ली ऑस्टियोप्रोसिस के अगर साइंस आप महसूस करें जिसमें बोन पेन का होना, तो इसमें आप फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें, और इसके बारे में जल्द तशख़ीस का हो जाना एक बड़े नुकसान से, जो कि फ्रैक्चर की सूरत में, जिसमें आम तौर पे कहा जाता है कि हर साल 2.5 से 3 लाख कलाई के फ्रैक्चर होते हैं, और हर साल 3 से 4 लाख जो हैं वो कूल्हे के जोड़ के फ्रैक्चर, और सबसे ज़्यादा मुहरों के फ्रैक्चर जो 7 से 8 लाख तक सालाना है वो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से होते हैं। और अगर हम इसको टाइमली इसको देख लें और इसका डायग्नोसिस हो जाए तो इससे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से या किसी और डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहें तो आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करें और कंसल्टेशन ले सकते हैं।